آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 50۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 47واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل مصر کے مذہبی عقائد، حصہ سوم۔ علامہ ابو العباس احمد بن علی المقریظی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ایرانیوں نے مصر میں فتح کے بعد بے شمار عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو جنگی قیدی بنایا۔ ان کے بہت سے گرجوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گرجوں کے انہدام میں ایرانیوں کی مدد کی۔ ایک مرتبہ تو خسرو نے رومی مملکت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں کئی روز تک قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ 90,000 عیسائی مارے گئے، 1000 بشپ اور نن یعنی راہبہ عورتیں تہہ تیغ کر دی گئیں اور ان کے گرجے گرا دیے گئے۔ اور وہ صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی دی گئی تھی، جو ان کے نزدیک مقدس ترین چیز تھی، خسرو نے وہ بھی ان سے چھین لی اور رومی مملکت کے بہت سے صوبے فلسطین، شام، مصر وغیرہ پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس تباہ حالی کے بعد ہرقل نے کمر ہمت باندھی اور اس جرأت و بہادری سے حملہ آور ہوا کہ بالکل نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بیت المقدس کو ایرانیوں سے آزاد کروایا اور وہ مقدس صلیب بھی ان سے واپس لے لی۔ رومی سلطنت کے جن علاقوں میں خسرو قابض ہو گیا تھا ان سب کو ازسر نو فتح کیا۔ ہرقل کی پے در پہ فتوحات اور خسرو کی پے در پہ شکستوں کے باعث عیسائی دنیا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فرقہ وارانہ اختلافات کے باوجود ساری عیسائی ملت ہرقل کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے۔ مصر کے دو عیسائی فرقے قبطی اور ملکانیہ جو صدیوں سے ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، ان دونوں نے ان فقید المثال فتوحات پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ یہ زرعی موقع تھا، اس سے فائدہ اٹھا کر ساری مسیحی ملت کو متحد اور منظم کیا جا سکتا تھا۔ ہرقل نے کوشش بھی کی کہ عیسائیوں کو متحد کر دے اور اس نے اپنی طرف سے 3 مشرقی اسقفوں کے مشورے سے ایک ایسا فارمولہ تیار کیا جس پر سب عیسائی فرقوں کا اتحاد ظہور پذیر ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مصر کا کلیسا اس کے فارمولے کو پسند نہ کرے۔ اس صورت میں ہرقل کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ تشدد سے اپنے فارمولے کو زبردستی نافذ کرے اور مصری کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ ہرقل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے اس نظریے کو سارے ملک میں نافذ کر کے رہے گا اور اس کی زیر نگی بسنے والے تمام عیسائی فرقوں کو طوعاً و کرہاً اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اس موقع پر ہرقل سے ایک اور خطرناک غلطی سرزد ہوئی کہ اس نے فیزس کے بشپ سائرس کو اسکندریہ کا اسقف اعظم بنا دیا اور ساتھ ہی اس کو مصر کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ یہ ایسا غلط انتخاب تھا جس نے اتحاد کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ وہ 10 سال تک اس عہدے پر متمکن رہا اور تاریخ میں اس بات کی کوئی ادنیٰ شہادت بھی نہیں کہ اس نے قبطیوں کے اسقف کے ساتھ افہام و تفہیم یا مصالحت کرنے کی کبھی کوئی کوشش کی ہو۔ سائرس نے پہلے یہ ظاہر کیا کہ وہ عیسائیت کے فرقوں میں باہمی اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے جب سب کے سامنے ہرقل کا وہ فارمولہ پیش کیا جسے ہرقل کو یہ امید تھی کہ وہ ملکانیہ اور قبطی فرقوں کو اس کے ذریعے متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ امید بر نہ آئی۔ سائرس اس اجتماع میں اس فارمولے کو نہ صحیح طور پر بیان کر سکا اور نہ صحیح طور پر سمجھا سکا اور نہ ہی سامعین نے اس کو صحیح طور پر پذیرائی بخشی۔ ملکانیہ فرقے کے نمائندوں کو یہ بدگمانی ہو گئی کہ بادشاہ نے کالسیڈن کونسل کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ اپنے مذہب سے ارتداد کا مرتکب ہوا ہے۔ قبطیوں نے اس فارمولے کو سنا تو وہ یہ سمجھے کہ جب اس طرح مسیح کی ایک مشیت اور ایک عمل کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو لازمی طور پر مسیح کی ایک فطرت بھی تسلیم کر لی گئی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سائرس نے ان کے عقیدے کو قبول کر لیا ہے۔ سائرس نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک اور مذہبی اجلاس طلب کیا، لیکن وہ بے سود رہا اور اس فارمولے کی جو تعبیر سائرس نے اس اجلاس میں کی اس نے قبطیوں کو برافروختہ کر دیا۔ انہوں نے اس فارمولے کو بڑی سختی سے مسترد کر دیا۔
اگر دونوں فریق رواداری اور فراخ دلی سے کام لیتے تو اختلاف کی اس خلیل کو پاٹا جا سکتا تھا، لیکن دونوں فرقوں کے سربراہوں کی تنگ دلی نے اس زرعی موقع کو ضائع کر دیا۔ پھر دونوں فرقوں کو اس کے نقصانات برداشت کرنا پڑے اور قبطیوں کے لیے مصائب و آلام کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا تصور کر کے ہی انسان لرز جاتا ہے۔ سائرس نے جب محسوس کیا کہ سرزنش اور خوشامد دونوں ذریعوں سے وہ قبطیوں کے دل نہیں جیت سکا اور انہیں اپنا طرفدار نہیں بنا سکا تو اس نے سخت رویہ اختیار کیا، اور اس میں شک نہیں کہ اسے اس اقدام میں ہرقل کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ سائرس نے ہرقل کے پیش کردہ فارمولے میں کسی ایسی ترمیم کی کوشش نہ کی جس کے باعث قبطی خوش دلی سے اس کو قبول کر لیں، بلکہ اس نے قبطیوں کے سامنے دو تجویزیں پیش کی، یا تو وہ کالسیڈن کے منظور کردہ فارمولے کو مینوان تسلیم کر لیں یا ہر قسم کی اذیت رسانی بلکہ موت کے لیے تیار رہیں۔ سائرس نے اسکندریہ میں اکتوبر سن 631 عیسوی میں مجلس کنیسہ منعقد کی اور قبطیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کی منظوری لے لی۔ اس کے 1 یا 2 ماہ بعد تشدد اور ایذا رسانی کا ایک ایسا ہولناک سلسلہ شروع ہوا جس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جس کا ایک ہی نتیجہ نکلا کہ قبطی عیسائی رومی عیسائیوں سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گئے۔ وہ اغیار کی غلامی کا طوق ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں اپنے ہم مذہب رومیوں کی رعایا بن کر رہنا گوارا نہ تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کو قربان کر دیا تاکہ انہیں اپنے ہم مذہب مد مقابل فریق پر فتح حاصل ہو سکے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے پروردگار کے حضور ہم معافی کے خواستگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔